جزاک اللہ۔ منصور زید جی اور ان کے ساتھی سوسخانی کا شرف حاصل کر رہے تھے، ہم دعا گو ہیں بارگاہ سیدہ میں کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین امام بارگاہ سے بات تشریف رکھتے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر مزبانہ گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف جائے۔ میں ملتمس ہوں بلال تقوی سے کہ وہ سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، نعرے دیگر نعرے صلوات۔ برائے خوشنودی رمضان اسلام بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبتین نبی روتے ہیں سر کھول کے ماں کو، سبتین نبی روتے ہیں سر کھول کے ماں کو، اور دفن علی کرتے ہیں خاتون جناں کو، اور دفن علی کرتے ہیں خاتون جناں کو، سر کھولے ہوئے کرتی ہے فریاد یہ فضا، سر کھولے ہوئے کرتی ہے فریاد یہ فضا، ہم راہ نہ لیتی گئی اس سوختہ جاں کو، ہم راہ نہ لیتی گئی اس سوختہ جاں کو، دنیا سے گیا جو وہ پھر آتا نہیں بی بی، دنیا سے گیا جو وہ پھر آتا نہیں بی بی، اب رو کے خدا حافظ و ناصر کہو ماں کو، اب رو کے خدا حافظ و ناصر کہو ماں کو، بیٹی کو بھلا جاتے ہی کیوں کر نہ بلاتے، بیٹی کو بھلا جاتے ہی کیوں کر نہ بلاتے، بے ان کے کہاں چین رسول جو جہاں کو، بے ان کے کہاں چین رسول دو جہاں کو،
کو بھلا جاتے ہی کیوں کر نہ بلاتے، بیٹی کو بھلا جاتے ہی کیوں کر نہ بلاتے، بے ان کے کہاں چین رسول دو جہاں کو، دنیا میں جو اندباؤ علم سہ گئی زہرا، دنیا میں جو اندباؤ علم سہ گئی زہرا، فولاد کا دل چاہیے ان سب کے بیان کو، فولاد کا دل چاہیے ان سب کے بیان کو، ہنستے ہیں جو بے درد تو فرماتے ہیں حیدر، ہنستے ہیں جو بے درد تو فرماتے ہیں حیدر، سنتا ہے خدا میرے یتیموں کی فغاں کو، سنتا ہے خدا میرے یتیموں کی فغاں کو، خوش ہوتے ہیں جو آج میرے رنج سے بولو، خوش ہوتے ہیں جو آج میرے رنج سے بولو، کیا منہ وہ دکھائیں گے رسول دو جہاں کو، کیا منہ وہ دکھائیں گے رسول دو جہاں کو، سبتین نبی روتے ہیں سر کھول کے ماں کو، اور دفن علی کرتے ہیں خاتون جنا کو، برائے خوشنودی ہو جائے السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری ملکانہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے، بڑی مہربانی آپ لوگ کی۔ جو باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ میں ملتمس ہوں آن حسنی سے کہ وہ سلام پیش کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ ہی دیر پہلے میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی، ان کے رجال کے لیے آواز اگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ فاطمہ ہے تربت پہ یہ فریاد سنو، چور زخموں سے ہوں بابا، میری امداد کرو، چور زخموں سے ہوں بابا،
कर तेरी सनद को वो लगी हंसते रहे, मैं खड़ी रोती रही कुर्सी नशी हंसते रहे। बाबा जाप की उम्मत ने सितम ऐसा किया, दर गिराया तेरी बेटी पे जो ही चलता हुआ, दर गिराया तेरी बेटी पे जो ही जलता हुआ। दर को टूटे हुए पहलू से उठाती कैसे, अपने मोहसिन में उस वक्त बचाती कैसे। मेरे बिल कैसे, मेरे बिल कैसे भला मेरा हसन सोएगा, प्यास किस तरह से शबीर बुझाएगा मेरा। ये आलम दिल से कभी भूल न पाएंगे अली, अपने हाथों से मेरी कब्र बनाएंगे अली। खुशनुमा में ज़माना बनता है सलाम। और उसकी सलाम पेश कर रहे थे। मैं मुल्तमिस हूँ बुजुर्ग शायर और इस दौर के सबसे बुजुर्ग शायर जनाब शाद नकवी इलाहाबादी साहब से कि वो सलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। जो लोग वहाँ तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ में आए। एक दफ़ा मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मजलिस का माहौल बन सके। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। बारे दिगर नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलाम के चंचे पेश कर रहा हूँ। बताओ बिस्मिल्लाह। दर से अदा पे आओ तुमने, दर से अदा पे आओ, नई जिंदगी मिलेगी जो मिली नहीं किसी को, तुम्हें वो क्या कहने सुभान अल्लाह वाह वाह। दर गिरते मुस्तफा पे तू झुका दे सर को आए, तू झुका दे सर को आए।
تیری تیرا بختیوں کو تیری تیرا بختیوں کو یہاں یہ مکتب شعرا اس کے بعد اسلام کے شعر جناب فاطمہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہ یقین ہے شاد مجھ کو در سیدہ پہ آگے یہ یقین ہے شاد مجھ کو در سیدہ پہ آگے در سیدہ پہ آگے جسے قمری ملی ہے جسے قمری ملی ہے اسے خسروی خسروی ملے گی. سبحان اللہ. بر محمد والے محمد صلوات. جامع سے بتاؤ بتاؤ حضرت عباس سے متعلق ضرور. اور اگر آپ کے ذہن میں اس یقین سے یہ چاروں میں سے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ مشکلیں آپ کی دور ہو جائیں گی. درود پڑھ لیجیے آپ حضرت. اللہم صلی علی محمد والے محمد. پرچم عباس کا سایہ اگر مل جائے گا کیا کہنے پرچم عباس کا سایہ اگر مل جائے گا تیرا بختی کو تیری نور سایہ سبحان اللہ سبحان بابا. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ دو مجھ سے پاس بتاؤ. کہ روزہ عباس سے جا روزہ شبیر پر کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ عباس سے جا روزہ شبیر پر جو ادھر مانگے گا تو تجھ کو ادھر مل جائے گا. ویسا لے کے درود تو پڑھے. محمد والے محمد. روزہ عباس سے جا روزہ شبیر پر جو ادھر مانگے گا تو تجھ کو ادھر مل سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد والے محمد صلوات. آپ ہی لوگ حوصلے سے پڑھ رہا ہوں. محمد والے بھی صحیح نہیں غلط بھی صحیح. میں چاہتا یہی ہوں کہ جو لوگوں کو فرمائش ہے جیسی بھی ہے وہ پوری کر دیں. بسم اللہ. شبیر کی
یادوں میں یوں وقت گزارا ہے شبیر کی یادوں میں یوں وقت گزارا ہے دنیا میں سکون پایا عقبہ کو سرور کی بخشش کا پر محمد وآل محمد صلوات بزم کو توجہ فرمائیے گا بزم کن کا علم جتنا قلب پیغمبر میں ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بزم کن کا علم جتنا قلب پیغمبر میں سب کا سب موجود ذہن مادر شابر میں شیر دیجیے گا ہو رہی ہے شبیر و شابر کی طرح دیکھیے ہو رہی ہے پرورش شبیر و شابر کی طرح دین بچوں کی طرح سے فاطمہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین بچوں کی طرح سے فاطمہ کے گھر میں عرش سے خالق نے بھیجا ہے یہ زیور آپ کو عرش سے خالق نے بھیجا ہے یہ زیور آپ کو سورہ کا سر کا موتی آپ کے جھومر میں ہے سورہ کا سر کا موتی یہ شعر دیکھیں جس کو ایمان ابو طالب نظر آیا نہیں
جیسے کوئی طالب نظر آیا نہیں، عقل کا اندھا ہے وہ سرطان اس کے سر میرے رتبے کو سمجھ سکتے نہیں اہل ہوے. آج میں جاؤں میرے رتبے کو سمجھ سکتے نہیں اہل ہوے. میں گدائے آل ہوں، میں گدائے آل ہوں، دنیا میری ٹھوکر ہے. میں گدائے موقع پہ شعر شاد ہوں میں، شاد ہے دل، شاد میرا نام. کیا کہنے کیا زمانے شاد ہوں میں، شاد ہے دل، شاد میرا نام ہے. نوکری میری ثنائے آل کے دفتر میں ہے. نوکری میری ثنائے آل کے دفتر میں ہے. بزم کن کا علم جتنا قلب پیغمبر میں ہے. سب کا سب موجود ذہن مادر شبر میں ہے. شاہ نقوی علاوہ اپنے مخصوص انداز میں سلام پیش کر رہے تھے. ہم اراکین خیر مجلس بارگاہ سیدہ میں دعا گو ہیں کہ مولا ان کی طرف بات نظام فرمائیں. سیر اللہ مجالس کی آج دوسری مجلس میں موجمانہ گزارش کروں گا علی جناب علامہ امجد رضا جوہری صاحب سے کہ وہ مجلس خطاب فرمائے. جو لوگ بارگاہ سے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بار بار گزارش کر رہا ہوں میں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ان سے پھر ایک دفعہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. علامہ صاحب سے شروع پر ہونے جا رہے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي
والمنهج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متعدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد منها صوته أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متنافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عربته وتعزم كبوته ويكون مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات. حاضرین گرامی قادر ارباب اہل دانش صاحبان فہم و فکر پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ بڑے نعمات التفات اور توجہات کے ساتھ میری کلمہ بیانی سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو اس مقام پر تھی، موڈ تو نہیں خراب ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور پڑھے کار کے جملے، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن. ما ضل صاحبکم وما غوى، ضل بھی پاسٹ ٹینس ہے، غوى بھی پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کی صیغہ دونوں. ماضی میں تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا رہبر، تمہارا نبی نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. اللہ مصطفیٰ کے ماضی کی ضمانت دے رہا ہے، بیتے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے. مصطفیٰ کے ماضی کی ضمانت دے رہا ہے کہ تمہارا رسول، تمہارا صاحب، تمہارا رہبر ماضی میں نہ بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. ہماری محبت کا جو مرکز ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے محبت کرے. ہم اس سے عشق کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے عشق کرے. ہم اس پر جان دیتے ہیں جو مصطفیٰ پر جان دے. تو ہماری محبت کا جو مرکز ہے وہ مصطفیٰ کی، محور جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم نہ فکری طور پہ، نہ عقلی طور پہ، نہ شعوری طور پہ مصطفیٰ جیسے ہیں، نہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے. وہ کلمہ پڑھوانے کے لیے آیا تھا، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. وہ قرآن دینے کے لیے آیا تھا، ہم قرآن پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ نبی کو پہلی مرتبہ بشر کس نے کہا؟ خالی بشر، صرف بشر. نبی کو پہلی مرتبہ کس نے کہا؟ اگر میں کوئی تاریخ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے تاریخ کی بات کی پتہ نہیں معتبر ہے بھی یا نہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کو پہلی مرتبہ خالی بشر کس نے کہا؟ جب اللہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اہل علم تشریف فرمائے. سورہ حجر میں اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے کہا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیک، ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو شیطان کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، مالک کچھ بھی ہو جائے اس بشر کو میں سجدہ نہیں کروں گا. جو بچے بیٹھے میرے لیے آسان ہو گئی بات. سورہ حجر میں ایک ڈائلاگ ہے اللہ کے شیطان کے ساتھ. ڈائلاگ ہے، مقدمہ ہے اللہ کا کہ سجدہ کیوں نہیں کرتا. اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. کہنے لگا شیطان لم اکن لاسجد لبشر، کچھ بھی ہو جائے میں اس بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پہلی مرتبہ نبی کو بشر خراب تو نہیں ہے. قرآن سنا رہا ہوں میں، وہ پڑھے لکھے لوگ
بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شیطان میدان کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ شیطان ہے کیا، تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس کیمرہ نہیں تھا ورنہ شیطان کی فوٹو کھینچ کے دکھا دے گا، نہ میں تھا نہ کیمرہ تھا، لیکن اللہ نے شیطان کی پہچان قرآن میں بتا دی کہ جو نبی کو خالی بشر کہے صورت میں انسان ہوگا، اندر سے شیطان ہوگا۔ شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران، جانا ہے مجھے فرزند حضرت عمران تک، اب آیتیں شروع ہو رہی ہے، ایک کمال ہو گیا۔ اب اللہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے ہم نہ فکری طور پہ نہ شعوری طور پہ مصطفیٰ جیسے ہیں نہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے۔ سورہ آل عمران فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تمہاری تلوار ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی تھی، ہم نے ایک نعمت کو بھیجا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سلامت رہے بھائی، کمال ہو گیا۔ اس میں نے تو قرآن پڑھا، یہ ہے بات، اس سے کہانیاں مجھے آتے نہیں، سفر نامہ میں بیان نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں میں بیان کرتا ہوں۔ بات وہ ہونی چاہیے ممبر سے کہ آپ باہر جا کے سامنے والے سے پروف کے طور پہ اس قرآن کی آیت سنا سکے، وہ آپ کی قصے کہانیاں نہیں مانے گا، وہ تو قرآن مانے گا، اس لیے کہ اس کے باپ دادا کہہ گئے تھے کہ قرآن کافی ہے۔ قرآن بڑی حجت ہے، قرآن دوسری خراب ہے، کمال ہو گیا۔ اب فیصلہ تو آپ کریں گے، آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے اس نعمت کو بھیجا، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک کمال ہو گیا، یہ بھائی چارہ کس نے قائم کیا؟ کس نے کیا؟ اس نعمت کا نام تو بتاؤ۔ اس نعمت کا نام ہے مصطفیٰ، جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو قرآن کی زبان میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی ڈکشن میں، قرآن کی ڈکشنری میں محمد ہے نعمت۔ توجہ، محمد ہے نعمت۔ مالک سمجھ میں آ گیا کہ تیرا محمد، تیرا نبی، تیرا رسول تو تیرے قرآن کی نگاہ میں نعمت ہے، محمد نعمت۔ سمجھ میں آ گیا کیا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کام نے جوہری پڑھ سورہ بقرہ، کمال ہو گیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ کہتا ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن بھی نعمت ہے، محمد نعمت، قرآن نعمت، مالک کوئی اور بھی نعمت ہے۔ کیا پڑھ پھر سورہ بقرہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے جب کعبے کو قبلہ بنایا، آپ پروردگار کو محفوظ رکھے، میں ملک کو بھی خراب ہے، ہاتھ ہی کھول لینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن پہنچ گیا، کہانی نہیں قرآن۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے کعبے کو قبلہ بنایا تو نعمتوں کو تمام کر دیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، مالک کوئی اور بھی نعمت ہے۔ کعبہ جوہری تجھے آیت یاد نہیں ہے کہ جب ایک بھائی نے غدیر خود کے میدان میں بڑے بڑے لکھ لو اور بڑے کام کے جملے، جب ایک جملے نہیں کھولا، جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو غدیر کے میدان میں اٹھایا تو آیت چیختی ہوئی آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعمتی کسے یہ آیت یاد نہیں ہے بھئی ہمارے سلیبس کی سب سے بڑی آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ آج میں نے نعمتوں کو کمپلیٹ کر دیا تو فیصلہ ہو گیا کہ امامت نعمت ہے تو فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا اللہ نے 4 نعمتیں بتائی محمد نعمت قرآن نعمت قرآن محمد نعمت قرآن نعمت کعبہ نعمت امام نعمت اور ہم مسلمان اپنی 5 نمازوں میں کہتے ہیں ہر مسجد میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا دے صراط الذین انعمت علیہم یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے میرے سامنے بچوں سے پوچھ رہا ہوں نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز سورہ حمد کے بغیر نہیں ہوتی اور اس سورہ حمد میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا دے صراط الذین انعمت علیہم یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں ہیں 4 محمد نعمت قرآن نعمت کعبہ نعمت امام نعمت میں نے کہانی نہیں سنائی میں نے تو قرآن سنایا مسلمان کہہ رہا ہے 5 نمازوں میں چیخ کے مالک سیدھا راستہ دکھا دے یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں ہیں 4 محمد نعمت قرآن نعمت کعبہ نعمت امام نعمت اب فیصلہ تو ہو گیا کہ جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوگی اسی کا راستہ صراط مستقیم بنے گا اسی کا راستہ سیدھا بنے گا مالک وہ کون ہے جس کے پاس 4 نعمتیں ہو کام یا جوہری ابو طالب کے گھر کی طرف میں قرآن ابو طالب کے گھر میں اتاروں گا محمد ابو طالب کے زانو میں بھرواؤں گا امامت ابو طالب کی نسل میں چلاؤں گا اور ابو طالب کے بیٹے کو کعبے میں اتاروں گا ابو طالب کے گھر میں 4 نعمتیں تو فیصلہ قرآن سے یہ ہوا کہ ابو طالب کا راستہ ہی صراط طالب کا راستہ اب ایمان پہ بات نہیں ہوگی ابو طالب کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے میں کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا دو اور یہ ان کا راستہ ہے جن کے پاس نعمتیں ہیں نعمتیں 4 ابو طالب کے پاس ہیں تو ابو طالب کا راستہ صراط مستقیم بھائی کمال ہو گیا میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا اور ماہر تعلیم تشریف فرما تھے تو میں نے کہا میں سندھ سے آیا ہوں کراچی سے آیا ہوں آپ ماہر تعلیم ہیں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں میں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایک شعبہ بنائیں ریسرچ سینٹر بنائیں جس میں باپ داداؤں پہ تحقیق ہو شعبہ ہونا چاہیے جس میں باپ داداؤں پہ تحقیق ہو ریسرچ ہو تحقیق ہو کہ کس کا باپ کیا تھا اس لیے کہ ہم بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ محرم ہو سفر ہو کوئی بھی مہینہ ہو ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں کہ سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہیں تھا
اچھا اب جناب ابو طالب کا موضوع نہیں ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ تو پتا ہے نا کہ نکاح پڑھا تھا، یہ تو سبھی کو پتا ہے نا نکاح پڑھا تھا۔ اب کمال ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا لیکن نکاح پڑھا، کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پیارے نبی نے ایک ٹائم میں 9 ازواج رکھی، ایک ٹائم میں 9 ازواج رکھی، ایک ٹائم میں 9 ازواج رکھی، اور صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، خدیجہ کا محمد کے ساتھ، صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا خدیجہ کا محمد کے ساتھ۔ کمال ہو گیا، جس کا نکاح کافر نے پڑھایا تھا اس کی نسل تو آج ملتی ہے۔ کمال ہو گیا، بڑے 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 لگے لوگ ہیں، میں جناب ابو طالب پہ نہیں پڑھ رہا، لیکن تو پھر پلٹنا ہے کہ مصطفیٰ ہے نعمت، اور وہ نعمت ہے ابو طالب کی آغوش میں۔ چاروں نعمتیں ابو طالب کے پاس ہیں۔ ابو طالب کا بیٹا کعبے میں آیا، بھئی کمال ہو گیا، کسی نبی کا باپ بھی کعبے میں نہ آ سکا۔ ابو طالب کا بیٹا آ گیا، جب آ گیا تب ہماری طرح آیا ہے یا کوئی خصوصی انتظام تھا؟ یہ بھی بڑا پرانا سوال ہو گیا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا کعبے میں ہماری طرح آیا ہے، پوچھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح پیدا ہوا ہے یا اس کا کوئی خاص انتظام تھا؟ میں نے کہا بھائی میں تو آیت ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ خصوصی انتظام تھا، خصوصی انتظام تھا کہ ہماری طرح آیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ٹوٹ جاتا، پہاڑ کے برف سے اڑ جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایک بات تو بتا دی کہ جو نازل ہوتا ہے وہ پتھر کو توڑتا ہے، تو مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اگر فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے سے جائے تو علی تیری طرح پیدا ہوا ہے، دیوار توڑ جائے تو نازل ہوا ہے۔ محمد ہے نعمت، مصطفیٰ ہے نعمت۔ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے، ہمیں تھینکس بولو گے تو ہم نعمت کو روکیں گے نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت بڑھا کے دیں گے۔ اگر تم نعمت پہ ہمیں تھینکس بولو گے، ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو نعمت کو روکیں گے نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نعمت کو ڈبل کرنے کے بڑھا کے دیں گے۔ تو محمد پہ شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں علی دیں گے۔ بچے بیٹھے ہیں، جوان نوجوان بیٹھے ہیں، کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، بھائی کمال ہو گیا، شکریہ کب ہوتا ہے؟ شکریہ ہوتا ہے جب نعمت ملے، شکریہ ہوتا ہے جب نعمت ملے، رزق ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا شکر لگا یا اللہ، شکر للہ، نعمت پہ شکریہ ہوتا ہے۔ اچھا تو نعمت ملتی کہاں سے ہے؟ کہہ دو کہ زمین سے، اللہ کہتا ہے نہیں، سورہ زاریات وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تاکہ تمہارا رزق آسمان سے زمین پہ آئے۔ تمہارا رزق سما کہتے ہیں آسمان کو، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، دعا کے لیے ہاتھ
زمین کی طرف آئے تو اب یہ دعا نہ مانگو کہ مالک مجھے رزق دے دے، دعا یہ مانگو کہ مالک جہاں میرا رزق اترا ہوا ہے وہاں مجھے پہنچا دے۔ زمین میں نہیں، کہاں پہ رزق؟ آسمانوں میں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تاکہ تمہارا رزق آسمان سے زمین کی طرف چلے۔ اور اب یہ دعا نہ مانگو کہ مالک مجھے رزق عطا کر دے، نہیں، جہاں میرا رزق اترا ہوا ہے وہاں تک پہنچا دے۔ میرے گناہوں میں جو اسپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہے، ان اسپیڈ بریکر کو ہٹا دے اور مجھے اس زمین تک پہنچا دے جہاں میرا رزق اترا ہوا ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، رزق آئے گا آسمان سے زمین پہ اور شکریہ جائے گا زمین سے۔ اس میں تو کوئی بڑی بات تو نہیں کرتی، کوئی منطقی بات نہیں کی، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں آسان بات ہے۔ یہ تو رزق کہاں سے آ رہا ہے، نعمت کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے زمین پہ، اور شکریہ کہاں سے جا رہا ہے؟ زمین سے آسمان پہ۔ تو اللہ یہی تو کہتا ہے کہ رزق آسمان سے زمین پہ آئے گا اور تمہارا شکریہ زمین سے آسمان پہ جائے گا۔ تب فیصلہ آپ کریں گے۔ آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، آدم کا شکریہ کیا زمین سے آسمان پہ۔ نوح کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، نوح کا شکریہ کیا زمین سے آسمان پہ۔ ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، ابراہیم کا شکریہ کیا زمین سے آسمان پہ۔ موسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، موسیٰ کا شکریہ کیا زمین سے آسمان پہ۔ عیسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، عیسیٰ کا شکریہ کیا زمین سے آسمان پہ۔ تو سارے نبیوں کا رزق آئے گا ادھر سے ادھر، اور سارے نبیوں کا شکریہ جائے گا ادھر سے ادھر۔ اب ایک دن راستہ بدل گیا، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں بڑی ادھر سے ادھر۔ زہرا کا شور، حسنین کا بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رہبر، سب مل کے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کمال ہو گیا۔ پاک پروردگار پاک بجٹن کے صدقے آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ کمال ہو، سارے نبیوں کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، شکریہ کیا زمین سے آسمان پہ۔ اب ایک دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں گئی زمین سے آسمان پہ۔ اللہ کا شکریہ آیا، اللہ کا شکریہ یاد نہیں آیا۔ لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے اور اس طرف بھی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ جب فاطمہ نے روٹیاں دے دی تو روٹیاں دینے کے بعد کہنے لگی نہ تمہارا شکریہ چاہیے، تمہارا ہمیں شکریہ چاہیے، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے۔ کمال ہو گیا۔ اب فیصلہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سارے نبیوں کا رزق آسمان سے زمین پہ اور سارے نبیوں کا شکریہ زمین سے آسمان پہ۔ فاطمہ کا رزق زمین سے آسمان پہ، فاطمہ کا شکریہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے سیدہ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ فاطمہ کا شکریہ آسمان سے زمین پہ۔ اب انصاف کر کے بتاؤ کہ جو آدم کو نہ مانے وہ کافر، جو نوح کو نہ مانے وہ کافر، جو ابراہیم کو نہ مانے وہ کافر، جو موسیٰ کو نہ مانے وہ کافر،
खिलाफ काबा तो काला है, तूने खुद जाकर उसे मुंह न लगाया तो मैं खुदा ही नहीं। तुझे तो चिढ़े तबरुक से मुनकर हैदर, आबे ज़मज़म जो तबरुक में न लाया तो मैं खुदा ही नहीं। आहज करा कर एक चादर में, आहज करा कर एक चादर में, तुझे मलंग न बनाया तो मैं खुदा ही नहीं। और जहाँ अली को उतारा था मैंने, वहाँ तेरा सर न झुकाया तो मैं खुदा ही नहीं। वैसे तो लोग करते हैं तीन से प्यार बहुत, तीन मट्टी नहीं 1 2 3। वैसे तो लोग करते हैं तीन से प्यार बहुत, कंकरियां तीनों को न मराओ तो मैं खुदा कमाल हो गया। क्या कहने। कमाल हो गया। आप सलामत रहे। पत्थर कितने हैं वहाँ पे? 4 ठीक नहीं, एक ताबे से जोड़ा हुआ है। मैंने हज किया, वो काला पत्थर हजरे अस्वद, वो तो काबे से मुत्तसिल है ना, बिला फसल काबे की दीवार से। तो पत्थर 3 नहीं, पत्थर 4 हैं। और हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि उस पत्थर को जाके चूमो। वो जो चौथा पत्थर है, वो काला पत्थर, वो काबे से जुड़ा हुआ है, उसे जाके चूमो। तो मुझे हज में जब हज करने गया 2016 में, तो मुझे अल्लाह तो नहीं मिला, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिल गया कि जिससे मोहब्बत हो उसे चूम के आना, जिससे नफरत हो उसे मार के आना। फातिमा के हाथ की पकी हुई 3 रोटियां, कुरान की 30 आयतें के खिलाए। हज़रत भी आया, और कल मैं जिक्र कर रहा था कि सितारा भी आया। कमाल हो गया। अगर कोई और भी बेटी होती रसूल की, तो सितारा को छोड़ो कोई छुआरा ही आ जाता। कमाल हो गया। वजज़ाहुम समेट रहा हूँ, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। हमने, जाओ सैयदा जाओ, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी। कमाल हो गया ना। 3 रोटियां सैयदा की यहाँ से वहाँ जा रही है, जमीन से आसमान पे जा, जिसकी मुट्ठी में कायनात का रिज़्क़ बंद हो। जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, जुमले की कदर करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पढ़े लिखे अहले नज़र, अहले सुमन, अहले अदब का मजमा है। मेरी बीवी की हाथ की पकी हुई रोटियां जमीन से आसमान पे गई, तो जिसकी मुट्ठी में कायनात का रिज़्क़ बंद हो, वो फकीरों की औलाद से खजूर का बाग मांगने नहीं जाएगी। बंद हो, वो फकीरों की औलाद से खजूर का भाग मांगने नहीं जाएगी। अच्छा भाई कमाल हो गया, मूड तो नहीं खराब है। छोटी सी बात और सुना दूं। आदम अलैहिस्सलाम का तो नाम सुना है, कौन नहीं जानता? आदमी ना हो अगर आदम ना हो, बाप है भाई सबका, बाप है। और हकीकत क्या है कि अल्लाह ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरा,
فتکون من الظالمین. خبر قرآن ہے، خبردار آدم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا. منع کیا تھا نا باپ کو، آدم کو منع کیا کہ خبردار درخت کے قریب نہ جانا، نہ جانا. چلے گئے، کھا لیا گیہوں، کھا لیا جنت کا گیہوں کھا لیا. اور آیت میں کیا کہ سورہ حلقہ والی آیت میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے فاطمہ کو جنت جزا میں دے دی. بڑے بڑے لکھے لوگ، آدم نے کیسی گیہوں کھایا جنت کا. اللہ نے کہا قرآن اہبطوا، آدم ہماری جنت سے نکلو. تم نے گیہوں کھا لیا ہماری جنت کا، تم نکلو یہاں سے. تو مجھے پتا چل گیا کہ اگر اصلی خلیفہ گیہوں کھا لے تو جنت سے نکالا جائے، کوئی پورا باغ کھا جائے. والے تھے وہ ایک حدیث لے کے آئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ بیوی ہم آپ کو یہ باغ دے دیتے، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے، ہم دے دیتے، لیکن آپ کے بابا فرما گئے کہ ہم انبیاء لوگ، ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں. کمال ہو گیا بھائی، میرا باپ جب دنیا سے جا رہا تھا وصیت مجھ سے کرے گا یا محلے والوں سے؟ کمال ہو گیا. رسول جا رہے دنیا چھوڑ کے، دنیا سے پردہ فرما رہے. یہ بات کرنی چاہیے وارثوں سے اور کر کے جا رہے لاوارثوں سے. وہ خراب تو نہیں ہوا بھائی، بڑی سامنے کی بات ہے. کوئی بھی باپ جب دنیا سے جائے گا وصیت کرے گا اپنی اولاد سے، پڑوس والوں سے تو وصیت کر کے نہیں جائے گا. نبی کو بات بتا کے جانی چاہیے وارث سے، اور بتا کے جا رہے لاوارثوں سے. اور لاوارث ایک حدیث لے کے آئے، وہ بھی لاوارث، وہ حدیث بھی لاوارث. کہنے لگے بیوی ہم کیا کریں؟ آپ کے بابا کہہ گئے کہ ہم نبی لوگ نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت لیتے ہیں. بھائی مجھے معاف کرنا، میں امجد جوہری چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں، قرآن تو بڑے بڑے کو نہیں چھوڑتا، اسے قبر سے نکالتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث جھوٹی یا سچی ہے، لیکن سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ کہتا ہے جنت کا وارث ہم نے اپنے متقی بندوں کو بنایا، جنت کا وارث ہم نے اپنے متقی بندوں کو بنایا. اور مسلمان کہے کہ نبی وراثت لیتا ہے نہ وراثت دیتا ہے، تو مجھے پتا چل گیا کہ کل قیامت کے دن جب یہ مسلمان گلے میں قرآن لٹکا کے آئے گا کہ اللہ کے رسول ہمیں جنت دے دو، تو میرا پاک نبی یہی تو کہے گا ہم وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں. جاؤ سیدہ جاؤ بنجتن، ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. اب میں سورہ صافات سے 3-4 آیتیں پڑھو، بس 3-4 منٹ نہ خراب کرنا. اللہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہمارا نوح پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسے جنت دیں گے، نوح کو جنت دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون، انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو موسیٰ پہ ہارون پہ، ہم ان دونوں نبیوں کو جنت دیں گے. سلام علی ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین،
جنت میں قیامت میں. اور میری شہزادی نور کی شہزادی وجزاہم بما صبروا، سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزانے دے دی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کنجتن کی جنت وہ ہے جو قیامت میں طے نہیں ہوگی. دنیا میں ہم نے انہیں جنت دے دی. اب میرا گھر، آپ نے پوچھا ہم نے چوری تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا رضویہ 2 میں. آپ نے کہا ثبوت کے لیے ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھ لو یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھ لو، پتا چل جائے گا میں جھوٹا ہوں نہ سچا. فاطمہ ہے جنت کی مالکہ، کپڑے منگوا کے بتایا، روٹیاں بھیج کے. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ. آپ نے نام سنا ہی ہوگا سوائق محرقہ، ہر خطیب ہر ذاکر ہر عالم سے. ابن حجر مکی اس کے لکھنے والے کا نام ہے. پوری کتاب دشمنی آل محمد پہ لکھی گئی، پوری کتاب شیعوں کے خلاف ہے. ابن حجر مکی حرمین شریفین کا امام گزرا ہے، پوری کتاب شیعوں کے خلاف ہے، آل محمد کے خلاف ہے. اس میں ہے یہ حدیث کہ نبی نے فرمایا کہ ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. کمال ہو گیا، یہ حدیث ملی بھی تو کہاں ملی؟ یہ حدیث اس کتاب میں ہے، ایسے محفوظ ہے جیسے لگتا ہے کہ نار نمرود میں اللہ نے ابراہیم کو محفوظ رکھا ہے. ایسے یہ حدیث چھپی ہوئی ہے اس کتاب میں کہ نبی نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی ہے نہیں. وہ خراب ہو گیا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی جنتی ہے نہیں، میری بیٹی جنت والوں کی سردار ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار. اب کوئی بھی عورت ہو، کتنی ہی بھی آئی تھی کیوں نہ ہو، فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار. کوئی بھی عورت اب کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، فاطمہ کی غلامی کر کے تو جنت میں جائے گی، جھگڑا کر کے نہیں جائے گی. فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار. حسن بن حسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کمال ہو گیا، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو کیا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے؟ انٹری کا ووٹ لگا ہوا ہے بوڑھوں کے لیے، اس لیے کہ جنت کے جوانوں کے شباب تو پتا ہے نا آپ کو، جوانوں کہتے ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین. تو بوڑھے کہاں جائیں گے؟ قابل بات یہ ہے بوڑھا ہوگا، بوڑھا ہوگا، بوڑھا مومن ہوگا، بوڑھا ہوگا. جیسے ہی جنت کے قریب آئے گا ایک ہوا چلے گی، ٹوٹے ہوئے دانت واپس آ جائیں گے، تو بڑھ جائے گی، آنکھ سے آلہ بھی اتر جائے گا، لاٹھی بھی پھینک دے گا، جوان بن کے جنت میں جائے گا. مومن ہوگا، بوڑھا ہوگا، جوان بن کے جنت میں جائے گا. اور جوان ہوگا منافق ہوگا، جوان ہوگا منافق ہوگا، جوان ہوگا منافق ہوگا، جوان ہوگا منافق ہوگا. جیسی جہنم کے دروازے پہ آئے گا اس کی ہوا چلے گی، کالے بال سفید ہو جائیں گے، سارے دانت ٹوٹ جائیں گے، بوڑھا بن کے جہنم میں جائے گا. اور
سردار حسن و حسین جنت کے جوانان کے سردار، اور علی تو جنت کو لفٹ ہی نہیں کراتے، جنت کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ یہ خطابہ نہیں نکلا رہا ہوں، عبدتک طمعا لجنت ولا خوفا من نار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ مالک تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدے نہیں کرتا، تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدے نہیں کرتا، اور تیرے جہنم کے ڈر سے بھی تجھے سجدے نہیں کرتا۔ ہے کسی پہ دم یہ کہنے کا؟ جس سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو کہ بھئی اللہ بہت مارے گا، اللہ بہت مارے گا، تو خوف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً جو روزہ پورا رکھ رہے ہو تاکہ جنت مل جائے اور حوریں مل جائیں، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز روزہ حج زکات خمس جہاد سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ نہیں کریں گے تو مارے گا، کریں گے تو حوریں دے گا۔ تو عبادت ہو رہی ہے، سب کی عبادت ہو رہی ہے شوق پر اور خوف پر۔ آپ سلامت رہے، میں نے کوئی انوکھی باتوں کی نہیں، سب عبادت کر رہے ہیں شوق پر یا خوف پر۔ شوق کی سب سے بڑی جگہ ہے جنت، اور خوف کی سب سے بڑی جگہ ہے جہنم۔ اور علی کہتے ہیں نہ شوق ہے نہ خوف ہے، علی کے علاوہ جھوٹا ہے جو کہے گا، اس لیے کہ میرا مولا جب بنا تھا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ مالک میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا، دوسرا دکھا دو کہ توحید پہ ایسے بات کرے۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، مالک میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا اس لیے تیرے آگے سر جھکایا۔ تو علی نے فیصلہ کر لیا کہ علی نااہل کو سجدے نہیں کرے گا، علی نااہل کو خدا نہیں مانے گا۔ عقل کے اندھوں، نبی و علی کے دشمنوں، ارے جو علی نااہل کو خدا نہ مانے وہ نااہل کو خلیفہ کیسے مانے گا؟ دریا کی روانی، پھولوں کا کھلنا، کلیوں کو چمکنا، سمت کلندر، سمت کلندر، ذرا زور سے بولو، جلکار سے بولو، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ بیان کو سمیٹ دیا۔ رسول کے انتقال کے بعد وہ بی بی جس کی ملکیت میں جنت ہو، جس کی مٹھی میں کائنات کا رزق ہو، اپنے حجرے میں بیٹھ کے اپنے بابا پہ گریہ فرماتی، صبح سے شام تک اپنے بابا پہ روتی۔ بی بی مسند پہ ایک لگائے ہوئے اپنے بابا پہ رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی۔ علی گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے بنت رسول، مدینے والے نے تمہیں پیغام، ذہنوں میں ہے واقعات آپ کے، میں صرف بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بنت رسول، رسول کی بیٹی، مدینے والوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجوایا ہے
کہ آپ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت معین کر لیں. آپ کے ہر وقت کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے. بی بی رو تو رہی تھی, اٹھ کر بیٹھ گئی. الحسن علی مدینے والوں سے کہنا اب ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. یا علی کبھی تم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دو جہاں پر بیٹھ کر میں اپنے بابا پہ گریہ کر سکوں. علی نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ تعمیر کیا, بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے, اور پچھلے زمانے میں اس کے آثار باقی تھے. اپنے ہاتھوں سے بنایا. بی بی بچوں کو لے کر صبح سویرے نکل جاتی, شام تک اس حجرے میں اپنے آپ پہ ہوتی, شام کو مغرب سے پہلے گھر پلٹتی. ایک دن بی بی پلٹ رہی تھی, علی گھر سے باہر نکل رہے تھے, آمنا سامنا ہوا. علی نے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا بنت رسول, جس دن سے رسول کا انتقال ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے تمہارے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھی, پھر یہ آج خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا علی یہ اپنے باپ سے ملنے کی خوشی ہے. میں بابا پر گریہ کر رہی تھی بیت الحزن میں, روتے روتے علی میری آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول آئے, مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹی فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن اب ختم ہونے والے ہیں, تو میرے پاس آنے والی ہے. علی یہ اپنے باپ سے ملنے کی خوشی ہے. جملہ سنو گے؟ علی گھبرا گئے. یہ کہہ کے علی سے کہا کہ علی بچیوں کو کنیز کے حوالے کرو. فاطمہ کی بیٹیوں کو تو آپ پہچانتے ہیں, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم. علی نے بیٹیوں کو کنیز کے حوالے کیا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا علی بیٹوں سے کہو کہ نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں. علی نے کہا جاؤ حسن, جاؤ حسین, نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ. بچے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے چلے گئے, بچیاں کنیز کے حوالے کی. ایک مرتبہ جملہ سنو کہ بی بی گھر میں داخل ہوئی اور کہا علی دروازہ بند کر دو. دروازہ بھی نے بند کر دیا. کہا علی میرے قریب آ کے بیٹھو. علی قریب آئے. جملہ سنو کہ بی بی نے ہاتھ جوڑے اور کہا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری خدمت میں پوری زندگی میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے یہیں پر معاف کرنا. علی کانپنے لگے. کہا بنت رسول تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا ہے, تم سے کسی تقصیر اور کوتاہی کا امکان نہیں. کہا علی میری دوسری وصیت یہ ہے, جملہ سنو, میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بن ماں کے ہوں گے, یتیم ہوں گے. اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ان سے بلند آواز سے بات نہ کرنا. بن ماں کے ہوں گے, یتیم ہوں گے. اتنا خیال ہو فاطمہ کو اپنے بچوں کا, ان سے اونچی آواز سے بات نہ کرنا. کہا بی بی جیسے تم صاحب آئے تطہیر ہو, تمہارے بچے بھی صاحبان آئے تطہیر. کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ غسلنی وکفنی وکفنی, مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرنا, میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, اور خبردار میرے دشمنوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا. علی روتے جا رہے ہیں, وصیتوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے کہا یا علی میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جانا. میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں علی, میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں, مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جانا. کبھی کبھی
اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ کہا بابا ہم کیا بتلائیں، ہم جیسے ہی نانا کی قبر کے پاس پہنچے سرانے آئے، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں، بابا بس اتنا بتلا دو ہماری اماں کہاں ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین انجمن فدائے بنت گزارش ہے کہ وہ